بات کریں گے بزنس کے سٹیٹس پر. کیا ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے ملک میں؟ مارکیٹ میں کس چیز کا سکوپ زیادہ ہے؟ اور ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے کیا تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مارننگ شو میں اسپیشلی انوائٹ کیا ہے بزنس اینالسٹ ہیں جناب شیخ محمد علی صاحب. آج ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. الحمدللہ، تھینک یو. اچھا جی، میں ابھی ہم بریک پہ تھے تو بریک میں پوچھا بھی آپ سے کہ آپ خود بھی بزنس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی بزنس مین ہوں. تو بزنس اینالسٹ بھی ہیں آپ. تو آپ سے ہم جانیں گے کہ بزنس مین بننے کے لیے ہمارے جو نوجوان اس وقت لڑکے اور لڑکیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان کو کیا آپ آئیڈیاز دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ آج کل مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، اسکوپ کس چیز کا ہے؟ اچھا، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور واک ان کسٹمرز کا ایک دور میں بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا. جی، آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو آپ بیسکلی خود مارکیٹس کا وزٹ کر کے واک ان کسٹمر ہوتا تھا. چاہے وہ آپ کی اپنی کوئی جیولری کے آئٹمس ہیں، چاہے وہ آپ کی کوئی کپڑے ہیں، واٹ ایور، یا آپ کی گروسری ہے. تو اب آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں ٹیک اوور کر لیے آن لائن ایپلیکیشنز نے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے اپنا بزنس آن لائن سٹارٹ کیا، اس کے اندر ایک بڑا اسپیڈ سے جو ہے نا ریونیو جنریٹ ہونا شروع ان لوگوں کا. تو میں تو بیسکلی یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے آسان ہے آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا آن لائن، مطلب آن لائن میں ہی. کیونکہ اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو آپ کسی بھی مارکیٹ میں اگر آپ جائیں گے تو اگر آپ کو کوئی شاپ لینی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو کروڑوں روپے سب سے پہلے آپ کو کسی ایک جگہ کو لینے کے لیے چاہیے. تو اگر آپ نے کروڑوں بچانا ہے تو آپ کو صرف ایک آن لائن آپ نے اپنا ایک ایپ اسٹارٹ کرنی ہے، یا آپ نے اپنا آپ آن لائن کرتے ہیں بزنس؟ نہیں، ہم تو آن لائن نہیں کرتے. ہم تو خیر ہمیں دادا کی طرف سے، پھر والد صاحب کی طرف سے ملا. لیکن ظاہری بات ہے ہر بندہ اتنا بلیسڈ نہیں ہوتا. لیکن جیسے جیسے مطلب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جابس میں، اب ظاہری بات ہے پاکستان میں اسکوپ نہیں ہے، تو وہ اپنے طریقے سے بزنس کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آن لائن ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز، آپ چاہے آپ کسی ہول سیل مارکیٹ سے کوئی چیز لیں. بلکہ میں آگے ایک اور پروگرام میں یہ بتا رہا تھا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار لوگوں کے پاس 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے اور وہ خواب دیکھتے ہیں اپنا کاروبار کرنے کے. تو میں نے کہا خواب تو پورے ہونے چاہیے پھر. تو آپ اس میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. آپ 4-5 لاکھ سے بھی کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اسپیشلی چونکہ یہ ایک مارننگ شو ہے، تو میرے خیال میں یہ فار وومین میرے خیال میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو میں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے میں بلکہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ، ہمارا مکس ہے، ہمارا جو ہے نا خواتین، اچھا مرد حضرات بھی جو انٹرسٹ لیتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے اندر اب اتنی ساری جیولری کے آئٹمز ہیں، اتنی ساری کاسمیٹکس کے آئٹم ہیں، کپڑے ہیں، ہاں اتنا سارا شوز ہیں جو آپ کبھی ان کی کبھی ہول سیل میں پرائس دیکھیں، یا تھوڑا سا اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں، اگر آپ اس کی چائنا کے اندر جو یوان کے اندر جو اس کی پرائس ہے، آپ دھنگ رہ جائیں دیکھ کے. جو آپ کو ایک پیس کبھی آن لائن آپ کو کبھی آفر ہوتا ہے، یا آپ کبھی شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور آپ کوئی چیز لیتے ہیں، اور کبھی فیکٹری آؤٹ لیٹ کی وہ دیکھ لیں، تو اس میں تقریباً 3x کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. مطلب ایک چیز جو 100 روپے کی کاسٹ کر رہی ہے، وہ اس کی منیمم جو سیلنگ پرائس ہے وہ 300 روپے. تو اتنا بڑا گیپ ہے. تو آن لائن کام کے اندر صرف یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کہ آپ کی جو کاسٹ آف بزنس ہے وہ بہت لمیٹڈ سی ہوتی ہے. کہ یار آپ کو ایک موبائل چاہیے، آپ کو اپنا ایک مارکیٹنگ کا ساتھ بندہ چاہیے، اور جو ایک اچھا کیمرہ مین چاہیے جو آپ کی ایک پروڈکٹ لسٹ بنا سکے، اور اس کے بعد آپ کی پرائسنگ تھوڑی سی بہتر ہو. اور اس کے لیے آپ کی ظاہری بات ہے پرچیز اچھی ہونی چاہیے. آپ ہول سیل مارکیٹ سے خریدیں، یا اگر آپ تھوڑی سی اور وسعت رکھتے ہیں اور آپ کے پاس یہ پوزیشن ہے، تو آپ جا کے ڈائریکٹ چائنا سے چیزیں خریدیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم اکانومی کی بھی اپنے بات کر لیتے ہیں. ہماری اکانومی کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے شیخ صاحب؟ پہلے یہ تو بتائیں. اکانومی جی ہماری پہلی بات تو کوئی جس طرح وہ ایک ہمارے بڑے لیڈر ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ جملہ میں ابھی بولوں گا کہ چونکہ وہ جملہ جو ہے سیکھنے والا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو گھبرانے والی بات تو ایسے نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بیسکلی ایک اسٹیبل پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. کل کے میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، تو 2022 کے بعد غالباً یہ ہمارے پاس ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزروز اس ٹائم ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں. مطلب یہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سالوں میں اتنے فارن ریزرو ہمارے پاس نہیں ہوئے.
تو اس کی بڑی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھا, کیونکہ بیسک ہماری ایک امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی ہے, ہم آئی ایم ایف کے قرضے کے اندر ہیں, تو ہمارا جو بھی حالت ہوتی ہے وہ ڈالرز کی ہماری فارن ایکسچینج کے اوپر ہوتی ہے. ہماری حالت باقی چیزوں سے مسئلہ اتنا نہیں ہوتا کہ یار کیا لوگوں کے پاس روزگار ہے یا نہیں ہے. یہ جو اوپر لیول پہ جب آپ اکانومی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ دیٹس آل اباؤٹ ہاؤ مچ ڈالرز آر یو ہیونگ ان یور اکاؤنٹ. اس لحاظ سے اگر ہم اکانومی کو دیکھیں تو اکانومی ایک اسٹیبل پوزیشن میں ہے اس ٹائم پہ. اچھا, we have a good amount of dollars in our bank. اچھا ٹھیک. اچھا, ہمارا جو موجودہ ترقی کا ماڈل ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صحیح ہے؟ مطلب آپ نے کہا درست سمت میں تو ہم جا رہے ہیں ہماری اکانومی, اور ہمیں امید بھی اچھے کی کرنی چاہیے. پھر اسپیشلی جو نعرہ آپ نے بتا دیا تو اس کے بعد بات کوئی بچتی ہی نہیں ہے. دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو ہمارے اس سارے جو تھا ایک سرکل ہے اس کو سیٹ اپ اگین کرنے کی ترتیب دینے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو آپ نے پیچھے بات بولی کہ اکانومی صحیح سمت میں جا رہی ہے. میں خیر نہیں, اس پہ میں نے اسٹیبلٹی کا لفظ لازمی یوز کیا, لیکن سمت میں ہم شاید ابھی ٹھیک نہیں ہیں. ہاں, سمت ہماری قبلہ ہمارا درست. بھائی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تو یہی کہنا ہے. اچھا, ہاں جی, سمجھا کریں شیخ صاحب. ہاں جی, آپ کی تو ہے نا دکان, باپ دادا کا بزنس آپ چلا رہے ہیں تو ہمارے پاس. ہاں جی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں بیسکلی خود مختاری کے فیصلے لینے پڑتے ہیں. کسی بھی قوم نے ترقی کرنی ہے تو اس کی خود مختاری سب سے پہلے ضروری ہے. تو ہم خود مختاری کے فیصلے لینے پڑیں گے. ہمیں آئی ایم ایف کے جو اس جھنجھٹ سے نکلنا پڑے گا, بائی ہوک اور بائی کوک. ہم آج نکلیں یا آج سے 10 سال بعد نکلیں, ہم جب تک خود مختاری کی اپنی پالیسیز نہیں بنائیں گے, اور وہ آپ جو سمت جو ہے وہ جب تک ہمارے پاس ایک گاڑی کا جو پہیہ ہے اور وہ ہمارے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہے, تو ہم بتا نہیں سکتے ہم نے کس سپیڈ پہ گاڑی چلانی ہے, ہم نے کس جگہ موڑ لینا. تو وہ تو آئندہ آنے والے کہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایک اور صدی میں بھی وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں وہ اسٹیئرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ دے دیں گے. نہیں, ہمارے پیچھے جو ہمارے جو جن کو ہم بگ بردر بولتے ہیں ادھر. خیر, اچھا جی, یہ بتائیے گا آئی ایم ایف پروگرام کی طرف آتے ہیں, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. کس طرح سے یہ ساختی اصلاحات میں مددگار ہو سکتا ہے آئی ایم ایف پروگرام؟ اصل میں بیسکلی ایک جب آپ کوئی مریض ہوتا ہے جب وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم آکسیجن ماسک لگا دیتے ہیں, تو وہ یہ امید ہوتی ہے یار کہ یہ چیزیں اس کی بہتر ہو جائیں گی. تو آئی ایم ایف پروگرام میں ایک بیسکلی وینٹیلیٹر پہ جو ایک آکسیجن ماسک ہے وہ تو ہمارا اس لحاظ سے اس کا ایک پورا کریکٹر ہے کہ ہم جس طریقے سے ملک جو ہے بینک ڈیفالٹ کرنے والا تھا آج سے 3 سال پہلے, تو اس لحاظ سے ہمیں آئی ایم ایف پروگرام ہی تھا جس نے ہمیں یہاں تک ابھی تک اس اسٹیبلٹی میں لے کر آیا. لیکن اگر ہم کہیں کہ یار کہ یہ ہمیں کوئی لانگ رن میں یہ کوئی آئی ایم ایف پروگرام سے ہم کسی ایک خاص کوئی اچیومنٹ لکھ سکتے ہیں تو وہ میرے خیال میں بات غلط ہوگی. اچھا, پاکستان میں کوئی ایک ماڈل بھی آیا ہے, کیا اس ماڈل کو کہیں گے بزنس, اور اس بارے میں کیا آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا خیال ہے کس لحاظ سے؟ ٹھیک ہے, کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں بزنس کو فروغ دینے کے لیے, اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے, اگر بیرونی ہم معیشتوں کے ساتھ یا ممالک کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے ہیں تو کہاں پہ ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو کوئی نیا ماڈل آگے ابھی میں ایک بلکہ کل ایک پوڈ کاسٹ کے اندر میں یہ بات کرتا کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے بیسک تعلیمی اسٹرکچر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو تعلیمی اسٹرکچر ہے وہ ڈیزائن نہیں ہوا ہوا کہ ایک بچہ 16 جماعتیں پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر کنفیوز رہتا ہے. مطلب ایک 20-22 سال کا نوجوان, اور ایک ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ نوجوانوں کا حصہ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ جو قوت ہے وہ نوجوانوں کی ہے. ہاں جی, اور وہ پھر باہر جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا جو تعلیمی اسٹرکچر ہے اس کے اندر اسکلڈ اورینٹیڈ ہمیں پڑھائی کی طرف جانا چاہیے, کہ ہم نہ کہ ہم ڈگریز کے اوپر توجہ دیں بلکہ ہم بچوں کو اور نوجوانوں کو ایسے اسکلس سکھائیں, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے. شیخ صاحب, آپ بھی چونکہ ینگ ہیں, آپ میری بات سے اتفاق کریں گے, ہمارے کیوں مطلب ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ CSS کر کے اور CA کر کے, اور وہ یا تو وہ سرکاری نوکریوں کی طرف جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کے پاس بیسٹ وے ہے, یا پھر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. یہ 2 طریقے ہیں, 2 طرح کی کیٹیگری. دونوں پریویلیج, تیسری کیٹیگری بہت کم جس میں ہم فال کرتے ہیں. دونوں پریویلیج جو ہے وہ سیٹ اپ ہے. اگر آپ باہر جاتے ہیں اور آپ کوئی بھی آپ کو ایک وائٹ کالر ایک مناسب جاب ملتی ہے تو آپ بڑے اچھے انداز سے آپ اپنا جو لائف اسٹائل یہاں پہ میرے خیال میں جو ٹاپ نوچ لیڈ جو جس کو ہم ٹاپ 1% یا 2% ٹاپ نوچ لیڈ بولتے ہیں,
وہ لائف اسٹائل آپ یہاں پہ ایک اچھی ڈگری کر کے باہر جا کے سیٹل ہوں تو آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بیسک فیسلٹیز تو آپ کو ساری جو ہے وہ فری ملتی ہیں. اور دوسرا ہمارا جو اگر ہم CSS کی بات کریں تو جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کی تو ویسے ہی الحمدللہ موجیں تو اچھی بات ہے, آنا چاہیے اسٹوڈنٹس اگر ہمارے کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس میں جو آپ جس ایک اور کیٹیگری بات کریں جس میں عام نوجوان ہیں, ان کے لیے میرے خیال میں ایک بیسک اسٹرکچر اور کچھ ایسی کچھ خاص پالیسیز میکنگ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے, جس میں نے بتایا کہ آپ کچھ ایسے ٹریننگ پروگرامز اور کچھ ایسے اسکلڈ طریقے سے کچھ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جو ہماری بیسک اکانومی کی ضرورت ہے. میں آگے ایک پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم جب کینیڈا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جس چیز کی بھی مطلب کسی خاص کوئی پلمبرز کی یا الیکٹریشینس کی یا انجینئرس کی یا ڈاکٹرز کی ایک پوری لسٹ بنی ہوتی ہے یار کہ ہمارے ملک کو ہماری اکانومی میں پاپولیشن کے حساب سے اتنے ڈاکٹرز, اتنے انجینئرس, اتنے میکینکس کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ہر پروفیشن کے ان کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو بھی اپنی اکانومی کے حساب سے جس طرح کی ہماری اکانومی ہے کہ ہمارا کام زراعت سے لنک ہے تو ہمیں کتنے فارمرز کی ضرورت ہے, اس کے لیے فارمرز کے لیے جتنے ہم نے فرٹیلائزر ہمیں پرووائڈ کرنے ہیں, باقی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے, وہ ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے, ہمیں IT میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے, یہ پورا ایک گورنمنٹ پہ پراپر سروے ہونا چاہیے اور اس لحاظ سے پہ پاپولیشن کو ڈیوائڈ کر کے اس کے اکارڈنگلی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرے. یہ ایک مطلب ایک لانگ رن ایک 5 ایئر بیس پلان ہے جس کو پھر آپ کو بہت آؤٹ سائڈنگ ریزلٹس مل سکتے ہیں, لیکن اس میں سب سے جو ضروری کام ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سیریس لینا چاہیے اس کو. اور ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے, اول تو انہیں طرز زندگی ایسا دیا جاتا ہے, لائف اسٹائل ہی ہمارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ محرومیوں کا ان کو عادی کر دیا جاتا ہے. پھر ایٹ دی اینڈ یہ حکومت کیا کرتی ہے کہ وہ جو آپ کے لیے کوٹا رکھتی ہے, وہ کوٹے دے کر کے وہ شاید وہ کوئی احسان عظیم کیا جا رہا ہے قوم کے اوپر. آپ کبھی بھی کسی بھی دنیا کی کسی قوم نے بھی وظیفوں سے ترقی نہیں کی. وظیفوں سے صرف دن گزرتا ہے, وظیفوں سے زندگی میں انسان پروان نہیں چڑھتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, سی پیک پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک جو ہے کامیاب اتنا اس کو ماڈل سمجھا جا رہا تھا, اس کے باوجود وہ پاکستان میں چل نہیں سکا ہے, اس کی ایز اے بزنس مین آپ کیا ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ فارن پالیسی کی ضرورت ہے کہ چونکہ جو سی پیک ہے وہ ہمارا سارا الائنڈ تھا چائنا کے ساتھ. ہاں. اور ابھی ہم ایک بہت بڑے, شاید اس سے بھی ایک بڑے پروجیکٹ کی طرف موو کریں, ریکوٹیک, جو کہ ہمارا الائنڈ ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس میں ایک بہت بڑی فارن پالیسی کی ضرورت ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر ہی یہ دونوں پروجیکٹس پائے جاتے ہیں, تو ہم ایک بہت اسٹرانگ فارن پالیسی بنائیں اور بڑی اس میں ہماری کلیئر ویژن ہو کہ ہم نے دونوں سپر پاورز کو لے کے چلنا ہے, ان کے مفادات اور اپنے مفادات کو لے کے. اس میں پھر سی پیک کے اندر ہم چائنا کے ساتھ جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو ہمیں بڑی اسٹرکٹلی بڑا واچ کرنا چاہیے, چاہے وہ سیکیورٹی کنسرنس کے حساب سے ہے, چاہے وہ کوئی لیٹ آف جو بھی ان کے انفراسٹرکچر میں وہ کہتے ہیں یار کہ ہمیں لیٹ کیا گیا ہے, یا کوئی بھی وہ کرپشن چارجز دیتے ہیں, تو ان کو بڑے اسٹرکٹلی ہمیں واچ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ تھا, ہے اور رہے گا. صرف اس کے اندر ایک بہت جو بھی ان کے ریزرویشنز ہیں ان کو بہت, میں تو بلکہ اس فورم سے بولوں گا کہ وٹ ایور دی ریزرویشنز آر, ان کو بڑی آپ کو بڑا اسٹرکٹلی آپ کو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے. کیپنگ اے سائڈ, ہم ریکوٹک بھی ہے ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک گیم چینجر ہے, لیکن اگر ہم ان دونوں پروجیکٹس کو ساتھ لے کے چلیں تو میرے خیال میں کہ یہ ایک مائنڈ بلوئنگ چیز ہے. ہاں, کیونکہ ریکوٹک کو کہیں نہ کہیں تنقید کا بھی تو نشانہ تنقید تو ہر ایک حق ہے. بلوچستان یہ ہمارے ظاہر ہے معدنیات اور یہ پھر ظاہر ہے وہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. خیر, ہمارا آج کا جو ہنر مند نوجوان ہے, ڈگریز پڑھتا ہے, اتنے پیسے والدین کے برباد کیے جاتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, ڈگریاں لینے کے بعد وہ پاکستان سے جانے کو کیوں پریفر کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, اس کی ریزن کیا ہے بجائے اس کے کہ اپنے ملک میں رہیں, یہاں پہ رہ کر کے کچھ اپنی سروسز دیں؟ میں کافی لوگوں سے ملتا ہوں, میں کافی لوگوں سے ملتا ہوں, ایک میں نا مایوسی دیکھتا ہوں, اور ایک میں تھوڑی سی ایک لفظ یوز کروں گا فرسٹریشن میں نوجوانوں میں یہ دیکھتا ہوں. اور میں یقین مانے بہت میرا دل دکھتا ہے یہ سب دیکھ کے, اور میرا اس ایز اے پروفیشن, اس کو بزنس انالسٹ کو جو میں نے یہ پروفیشن چوز کیا ہے, یہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہی, یا میرے دل میں ایک ارمان ہے یار کہ یار کچھ بھی ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایسا کر کے جائیں کہ یار کم از کم جو ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں جو چلے گئے, اللہ پاک ان کو
ان کے لیے اچھا کرے. لیکن جو یہاں پہ ہیں جو اس مٹی سے محبت کرتے ہیں, میرا جیسا انسان جس کے پاس ہر طرح کے ایسے وسائل ہیں کہ وہ باہر موو کر سکتا ہے, لیکن یہ جو مٹی ہے نا, اس سے ہمیں محبت ایک چھوٹا لفظ عشق ہو گیا. تو میں عشق سے بھی کوئی ایسا اگر کوئی لفظ ہو تو اس محبت میں ہے, ہم گرفتار ہے اس ملک کے ساتھ. تو میں خود اس پہ کافی زیادہ سوچتا ہوں, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ ہمیں کوئی ایسی مطلب گورنمنٹ چاہیے جس کے پاس ایک 10-15 سال کا ایک پورا روڈ میپ ہو. کیونکہ جو بھی یہ پالیسیز ہم مطلب کوئی بھی ابھی آپ سے جو بھی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ تعلیمی نظام میں تبدیلی ہے, چاہے ہماری کوئی فارن پالیسی, یہ سب 10-15 سال کے ایک سٹیپس ہیں. تو اس کے لیے بیسکلی ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں ایک ایسا روڈ میپ چاہیے, ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کو 10-15 سال دیے جائیں اس ملک کے اندر, اور اس کے پاس ایک پورا روڈ میپ ہو, اور یہ چھوٹی یہ پالیسیز ہیں یہ امپلیمنٹ ہوں, پھر ان کے رزلٹس آئیں. تو یہ اس کے بعد جا کے ہمیں 10-15 سال بعد جا کے ہمیں یہ ایک فرسٹریشن میں کمی محسوس ہوگی, اس مایوسی کو ہم امید میں جو ہے ٹرن آؤٹ کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کس شعبے کا زیادہ رجحان دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والے جو 5 سال ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان اور ملک کی ترقی کے لیے کیا؟ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ IT سیکٹر, کیونکہ ہم مطلب دنیا جس اسپیڈ سے اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے, EV وہیکلس کو اڈاپٹ کر رہی ہے, مطلب آپ کو نئی سے نئی ٹیکنالوجی, چاہے وہ آپ کی آٹو سیکٹر کے اندر ہے, چاہے وہ آپ کے انفارمیشن سیکٹر کے اندر ہے. مطلب ابھی میں پیچھے میں شاید ان کا خاص کمپنی کا نام نہیں, لیکن کوئی پاکستانی اوریجن بندہ تھا, اس نے ڈیٹا بیس ایک بنائی, ایپلیکیشن بنائی, اور اس کی اس نے پھر بعد میں بڈنگ کی, تو وہ میں خیال میں شاید اراؤنڈ $20 ملین میں اس نے سیل کیا. تو یہاں پہ جن کو 1947 میں بھی جن کو پیسے ملے, تو شاید مطلب بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں شاید آج وہ بھی جو ہے 20 جو ہے نا $1 ملین کے شاید مالک نہ ہو. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بچہ جو IT سیکٹر کے اندر آیا, اور اس نے ایک خاص ڈیٹا بیس کلیکشن کے اوپر اس نے کام کیا ایپلیکیشن کے اوپر, تو وہ بڈنگ کے اندر اگر آپ اس کو بٹ کوائن کا تو ویسے بھی اب تو ہے خیر گورنمنٹ کی طرف سے, مطلب یہ جب ہم IT سیکٹر میں آتے ہیں, جب ہم IT سیکٹر کے اندر سب چیزیں آتی ہیں کہ ہم کرپٹو کرنسیز کو اڈاپٹ کرنا, جس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے کام کیا ہے, چاہے وہ پھر آن لائن ٹریڈنگ ہے, چاہے وہ آن لائن کام ہے, چاہے وہ AI ٹولز ہیں, چاہے وہ ایپلیکیشنس ہیں, چاہے وہ ویب سائٹ کا کام ہے. لیکن یہ ایوری تھنگ از انٹرلنکڈ ٹو ایک سرور, مطلب یو جسٹ نیڈ اے سرور آن یور ٹیبل. اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی ایک سائیکل ہے, مطلب جس میں آپ بہت ساری ڈویژنز ہیں جو آپ کے IT سے لنکڈ ہیں. اچھا, غیر ملکی سرمایہ کاری کا ملک میں کم آنا, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ, یا نہ آنا؟ اب تو خیر کوئی میرا خیال ہے آج آپ کا دل کرے کہ میں کوئی حکومت کو جو ہے نا نہیں لازمی کروں, انوائٹ کرنے کا پرپس ہم بیسکلی ہم 25 کروڑ کی عوام اتنے بے بس ہیں کہ ہمیں یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے یار کہ یہ کوئی چیز گر رہی ہے, کوئی چیز ڈرین ہو رہی ہے, لیکن ہم اس میں جو اپنی بے بسی محسوس کرتے ہیں, اگر کوئی چیز ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ ہمیشہ حکومت ہی ہوتی ہے, ہر ملک کی حکومت ہوتی ہے. اور آپ جب ایک ٹیکس کا نظام ہے کہ آپ انڈسٹری جو ہے ایک ملک کا پہیہ ہوتا ہے, جب آپ اس کے اوپر اراؤنڈ 57-58% جب آپ ٹیکسز لگا دیں گے, خاص طور پہ جو کہ ہمیں سپر ٹیکس بھی ابھی ریسنٹلی یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کے اوپر ہوا, اور اس کے آپ رزلٹس دیکھ رہے ہیں کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنی جس طریقے سے ملک سے باہر جا رہی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنرل آپ میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں آپ سے بتاتا ہوں, آپ کی $10 سیلری ہے, اور آپ کو نیوز چینل والے بولیں کہ نہیں ہم سپوز کریں کہ ہم میڈیا والوں کی سیلری اتنی کم نہیں ہے, لیکن اور اس میں سے آپ سے کوئی کہ یار میں $10 6.5 مجھے واپس کر دو, تو آپ کو کیسا لگے گا, آپ کا دل کرے گا اگلے دن کام پہ آنے کو. تو بیسکلی آپ جب ٹیکس ریٹ اتنے ہائی کر دیں گے تو لوگوں میں ایک ڈی موٹیویشن پیدا ہوگی. باہر دنیا بہت ویلکمنگ ہے, آپ جب دبئی کو دیکھتے ہیں, آپ جب باقی اور دیگر ممالک کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ, آپ کیا وہاں کی عوام بھی ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس پے کرتے ہیں اور زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ہم لوگوں سے, لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے, رائٹ, ان کا لائف سٹائل ایسا ہے. بالکل صحیح. تو اب بیسکلی آپ کی بات کو میں بڑا کر رہا ہوں کہ ٹیکس بیس کو جو ہے وہ کم کر کے ٹیکس ریونیو پہ کام کریں, کہ آپ جب بیس کو کم کریں گے تو پھر ہر بندہ ٹیکس پے کرے گا,
خوشی سے ٹیکس پے کرے گا. ہر بندہ کام کی کاوشوں میں جب لگے گا تو جب ٹیکس ریونیو بڑھے گا تو اس کو پھر آپ ایمانداری سے جب آپ اس کے بعد آپ عوام میں منتقل کریں گے, جب آپ اپنے انفراسٹرکچر پہ, آپ ہیلتھ کے اوپر, آپ ایجوکیشن کے اوپر جب وہ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی باہر کے لوگ کیوں ٹیکس پے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہ چیز ملک کے انفراسٹرکچر کے اندر, اس کے ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کے جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان میں نظر آتی ہیں, اس لیے وہ پے کرتے ہیں. تو آپ اس میں آپ کو پھر وہ سارا پیسہ ایمانداری سے آگے عوام میں شفٹ کرنا ہے. دیٹس اٹ. مطلب یہ باتیں بہت آسان ہیں لیکن ان کو اچھا ہمارے یہاں عوام تو دے دیتے ہیں بیچارے ٹیکس, ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں. ہاں ہم تو ایک چپس کا پیکٹ لے اس پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. نہیں آپ تو خیر اپنی, آپ تو بڑے بزنس مین ہیں. یہ تاجر طبقہ نہیں ٹیکس کہتے ہیں حکومت کا, اور آپس میں ان کے کچھ کلیشز بھی چل رہے ہیں. وہ یہ سیاسی لیول پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. کبھی آپ مطلب ہمارے نہیں, اگر یہ لوگ یہ طبقہ ٹیکس دے تو آپ کو نہیں لگتا؟ میں چونکہ میں خود تاجر برادری سے بلانگ کرتا ہوں تو میں ان کی کبھی بھی, ہاں میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن ایک بات اس میں لازمی بولوں گا کہ ہر بندے کو اپنا جو ہے NTN نمبر میں آنا چاہیے, ٹیکس ریٹرن اس کو اپنی جمع کرانا چاہیے, گوشوارے جمع کرانے چاہیے. آپ ہر انسان نے اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. آپ یہ تاجر برادری ہے یا ہماری جاب کلاس ہے, چاہے کوئی ایک پرچون کی دکان سے لے کے ایک ریئل اسٹیٹ کا کوئی سیکٹر کا کوئی بگ جائنٹ بھی ہے, ہر بندے کو اپنی ایک انڈیویجول ان پٹ دینی ہوگی ٹیکس کے مد میں اس ملک میں, تو پھر یہ ملک آگے ترقی کرے گا. چلے جی, بہت شکریہ جی. بزنس اینالسٹ جناب شیخ محمد علی صاحب ہمارے اس مارننگ شو میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ مارننگ لاہور.